آج ویو 360 میں تمباکو نوشی کے خاتمے کے عالمی دن پر جائزہ لیں گے کہ انسانی صحت، ماحول اور معیشت پر تمباکو نوشی کیسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آج تمباکو نوشی کے خاتمے کا عالمی دن ہے۔ اگرچہ دنیا 3-4 دہائیوں کے مقابلے میں اب تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے، عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں اب بھی 1 ارب 30 کروڑ افراد سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور ان میں سے 80% کا تعلق غریب اور متوسط طبقے سے ہے۔ ان میں سے 3 کروڑ 70 لاکھ 13 سال سے 15 سال کی عمر کے بچے بھی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی اس ہفتے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق تمباکو انڈسٹری بچوں کو نکوٹین کا عادی بنانے کے لیے تمباکو کو پھلوں کے ذائقے کے ساتھ ملا کر استعمال کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں سالانہ 70 لاکھ لوگوں کی اموات کا باعث ایسی بیماریاں ہیں جن کی ایک وجہ سگریٹ نوشی ہے۔ تمباکو نوشی کے صحت پر اثرات اور اس صنعت پر بات کرنے سے پہلے اس وقت نظر ڈالتے ہیں امریکہ کی آج کی سب سے بڑی خبر پر، یعنی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نیو یارک کی ایک عدالت کے ان کے مالی ریکارڈز میں ہیر پھیر کرنے کے 34 الزامات میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے تاریخی فیصلے پر۔ اس مقدمے کی 12 رکنی جیوری نے ہش منی ٹرائل کہلائے جانے والے اس کیس میں سابق امریکی صدر کو تمام 34 الزامات میں متفقہ فیصلے میں قصوروار قرار دے دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹرائل کو غیر شفاف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جج متعصبانہ رویہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے۔ ٹرمپ امریکہ کی 250 سالہ تاریخ کے ایسے پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں جو جرم کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سزا پر صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم نے کہا ہے کہ ایک سابق صدر کو سزا سنانے کے نیو یارک کی جیوری کے فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ادھر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے ایک بیان میں الزام لگایا ہے کہ یہ ایک متنازع جج کا دھاندلی زدہ مقدمہ تھا جو بدعنوان تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر کیا الزامات تھے اور یہ فیصلہ تاریخی کیوں ہے؟ ارم عباسی جو اس مقدمے کو وائس آف امریکہ کے لیے کور کر رہی ہیں، اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ارم، استغاثہ نے یہ مقدمہ اس دلیل پر قائم کیا کہ سابق صدر نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے مالی ریکارڈز میں ہیرا پھیری کی، جھوٹ بولا۔ آسان الفاظ میں اس کیس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم؟ جی اسد، اب ہش منی ڈیل جو ہے وہ امریکہ میں اللیگل یا غیر قانونی نہیں ہے۔ اب اس کیس میں ماجرا یہ ہوا کہ 2016 کے انتخابات سے پہلے ان پر الزام یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ انہوں نے اپنے جو پولیٹیکل فکسر تھے مائیکل کوہن، ان کو جو ایک اڈلٹ فلم سٹار تھیں اسٹورمی ڈینیلز، ان کو پیسے دیے $1,30,000 کہ وہ اس بات پر مبینہ طور پر خاموش رہیں کہ ان کا سابق صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک رات کا جنسی تعلق قائم ہوا تھا، اور ان کو خاموش کرنے کے لیے جس طرح سے اپنے ریکارڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ رقم دکھائی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا 2017 میں کہ یہ پیسے مائیکل کوہن کو ان کے قانونی کام کے لیے، یعنی ان کی جاب کے لیے انہیں دیے گئے تھے۔ تو بیسکلی یہ کیس یہ ہے کہ وہ ہش منی تو غیر قانونی نہیں، لیکن اس کے بارے میں جھوٹ بولنا اور اس کے بارے میں اپنے فکسر کو یہ کہنا کہ اس کو ریکارڈ میں اس طرح شو کیا جائے کہ وہ نظر نہ آئے کہ وہ پیسے کس کو دیے گئے ہیں اور کیوں دیے گئے ہیں، یہ ماجرا تھا جس پہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مجرم قرار دیا گیا، اور 34 ایسے ان پہ الزامات تھے جو کہ نیو یارک میں ٹرائل ہوا، جن میں تمام تر الزامات پر ان کو قصوروار پایا گیا۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 12 ممبر تھے جیوری کے جنہوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا، اور 2 دن لگے ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ آیا ایسے ایویڈنس، ایسے شواہد موجود ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجرم قرار دیا جائے، اور ان میں سے اگر ایک بھی یہ طے کرتا کہ ایسے شواہد ان کو نہیں لگ رہے کہ سابق صدر کو مجرم قرار دیا جائے تو پھر یہ فیصلہ نہ آتا۔ تو یعنی 12 کے 12 جوری ممبرز نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جس پر یہ طے کیا جا سکے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ مجرم ہیں۔ ارم، جس طرح سے آپ بتا رہی تھیں کہ 12 کے 12 نے یہ فیصلہ کیا اور متفقہ فیصلہ تھا، اس وجہ سے سابق صدر ٹرمپ کی طرف سے اس پہ ریئیکشن بھی آ رہا ہے، کئی حلقوں کی طرف سے اس کو بہت تاریخی واقعہ کہا جا رہا ہے۔ کیسے اتنا تاریخی واقعہ ہے یہ؟ کیونکہ نارملی پولیٹیکل لیڈرز پہ مقدمات تو دنیا بھر میں چل رہے ہوتے ہیں۔
اسد، ایک تو جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں، انہوں نے جج پہ الزام لگایا جو نیو یارک ٹرائل میں جج تھے کہ وہ غیر منصفانہ تھے، وہ باعث تھے، اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں جو کہ ان کا قانونی حق ہے۔ تاریخی یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں چاہے وہ سابق ہوں یا سٹنگ پریزیڈنٹ ہوں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان پر کرمنل ٹرائل کیا گیا اور اس میں وہ مجرم قرار پائے۔ تو اس لیے امریکہ کی تاریخ اور امریکہ کا آئین اور امریکہ کے جو قوانین ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ممکنہ طور پر ریپبلکنز کے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ صدر بائیڈن کے خلاف نومبر کے انتخابات میں، صدارتی انتخابات میں لڑنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک قانونی چیلنج ہے، ایک تاریخی کیس ہے کہ کس طرح سے امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سابق صدر یا صدر کو مجرمانہ کارروائی میں قصوروار پایا گیا ہے۔ تو اب انتخابات میں ان کا کیا رول ہوگا اور کیا وہ الیکشن لڑ پائیں گے، اور اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں کس طرح کی حکومت امریکہ کو ملے گی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ارم۔ تو عدالت نے جو صدر ٹرمپ کو سزا سنانے کے لیے 11 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے، ایک تو یہ کہ سزا کس طرح کی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جب 5 ماہ رہ گئے ہیں الیکشن ہونے میں، اور ٹرمپ اس وقت ریپبلکن پارٹی کے، جس طرح آپ ریفر کر رہی تھیں، ممکنہ امیدوار ہیں، لیکن شاید واحد ممکنہ امیدوار بھی ہیں۔ تو کیا وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے، اور کیا ڈائنامکس ہوں گے اگر جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت اگر بنتی ہے تو وہ کیسی حکومت ہوگی؟ کیا کہہ رہے ہیں سیاسی تجزیہ کار کہ وہ حصہ لے سکیں گے؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی؟ حکومت بنتی ہے تو وہ کیسی حکومت بنے گی، اور کیا وہ اپنے آپ کو پارڈن کر سکیں گے؟ کیونکہ سب سے بڑا سوال یہ امریکہ میں ڈسکس ہو رہا ہے اس وقت۔ جی بالکل اسد، اب ماجرا یہ ہے کہ جب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے تو مطلب کہ یہ قانونی جنگ جو ہے کافی عرصے تک چل سکتی ہے، اور بعض ماہرین کا، قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شاید نومبر تک ان کو ان کی سزا کا تعین نہ ہو پائے۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر امیجن کریں کہ اگر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں جو امریکہ کے قوانین ہیں ان کے مطابق صدر جو ہے وہ فیڈرل کرائمز، یعنی وفاقی جو جرائم ہوتے ہیں یا جو مجرم ہوتے ہیں ان کو تو سزا دے سکتے ہیں، لیکن جو ریاستی سطح پر مجرم قرار دیے جاتے ہیں ان کو سزا وہ نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ جو کیس ان کے خلاف ہوا ہے یہ نیو یارک اسٹیٹ میں ہوا ہے۔ تو نیو یارک اسٹیٹ میں اس ٹرائل کے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بیشتر قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن بھی جاتے ہیں تو وہ اس کیس میں، اس اسپیسیفک مقدمے میں اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فیڈرل کرائم نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹ کا کرائم ہے۔ تو ہر اسٹیٹ اس کو انڈیویجولی دیکھ رہی ہوگی۔ بہت شکریہ ارم عباسی، آپ ہمیں بتا رہی تھیں صدر ٹرمپ پر جو کیسز اور اس کے بعد جو الزام ایک ثابت ہوا جس میں جوری نے ان کو سزا سنائی، اس کے بعد کیا ڈائنامکس رہیں گی اس کیس سے ریلیٹڈ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس کیس کی مزید تفصیلات اور اپڈیٹس ہم آپ کے لیے اگلے شوز میں شامل کرتے رہیں گے، اور ویب سائٹ پہ ہماری کنٹینیوسلی اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں گے۔ اب واپس آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تمباکو نوشی اور اس کے اثرات کے بارے میں ماہرین صحت کا ماننا ہے کہ تمباکو نوشی چھوڑنے کا فیصلہ جس عمر میں بھی کیا جائے یہ فائدہ مند ہی ٹھہرتا ہے، لیکن اسے جتنا جلدی چھوڑ دیا جائے یہ صحت کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، اور تمباکو استعمال کرنے والے کے کینسر اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ امریکن کینسر سوسائٹی کے مطابق سگریٹ چھوڑنے کے چند ہی منٹوں کے بعد آپ کا جسم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سگریٹ پینے کے 20 منٹ کے بعد آپ کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر معمول پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ چھوڑنے کے چند دنوں کے بعد آپ کے خون میں کاربن مونو آکسائڈ کی سطح معمول پر آ جاتی ہے، اور اس کے 2 ہفتے سے 3 ماہ کے بعد آپ کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے، آپ کے پھیپھڑے بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سگریٹ چھوڑنے کے 1 ماہ سے 1 سال کے اندر آپ کی سانس پھولنا کم ہو جاتی ہے، کھانسی کم ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں سے بلغم خارج کرنے کا نظام بہتر کام کرنے لگتا ہے۔ بلغم کو کنٹرول کرنے کے لیے پھیپھڑوں کو صاف کرنے اور انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سگریٹ چھوڑنے کے 1 سے 2 سال کے بعد آپ کے دل کے دورے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے، اور 5 سے 10 سال بعد آپ کے منہ، گلے اور وائس باکس یا نرخرے کے کینسر کا خطرہ آدھا رہ جاتا ہے۔ آپ کے فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور 10 سال کے بعد آپ کے پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد کے مقابلے میں تقریباً آدھا ہو جاتا ہے، اور آپ کے مثانے، خوراک کی نالی اور گردے کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، جبکہ تمباکو چھوڑنے کے 15 سال بعد آپ کے دل کی بیماری کا خطرہ تقریباً تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کے برابر ہو جاتا ہے۔
حال ہی میں برطانیہ میں تمباکو نوشی کو مکمل طور پر ختم کرنے کا بل برطانوی پارلیمان میں آگے بڑھ گیا ہے۔ تمباکو نوشی انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے، یہ بات شاید سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمباکو کا استعمال عام ہے۔ صبا شاہ خان نے امریکی ریاست ورجینیا کے صحت عامہ سے وابستہ ڈاکٹر نیٹلی، جو کہ شمالی ورجینیا میں تمباکو کے استعمال کو روکنے کے لیے کام کرتی ہیں، ان سے بات کی۔ ہم جانتے ہیں کہ تمباکو اور نکوٹین کا استعمال لوگوں کی صحت کے لیے خوفناک خطرہ ہے۔ ہم اس کے بارے میں ایک طویل عرصے سے جانتے ہیں اور تمباکو کا کسی بھی قسم کا استعمال تشویش کا سبب ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تمباکو موت، بیماری اور معذوری کی سب سے بڑی ایسی وجہ ہے جس سے بچاؤ ممکن ہے۔ لہٰذا تمباکو نوشی اور ویپنگ کی شرح کو کم کرنے پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ مجموعی طور پر ہم نے سگریٹ نوشی کی شرح میں کمی دیکھی ہے اور یہ قومی اور عالمی سطح پر ہے، لیکن بہتری کی گنجائش اب بھی موجود ہے اور خاص طور پر کچھ آبادیاں ہیں جہاں لوگوں کو اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف تمباکو نوشی ترک کروانا بلکہ انہیں تمباکو یا نکوٹین کا کوئی بھی نیا استعمال شروع کرنے سے روکنا۔ کیا آپ ان آبادیوں کے بارے میں کچھ مزید وضاحت کر سکتی ہیں جو خطرے میں ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ نوجوانوں اور بالغ نوجوانوں کو زیادہ خطرہ ہے۔ کچھ احتیاطی تدابیر کیا ہیں جو آپ لے رہی ہیں؟ and young adults are at higher risk. ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر سگریٹ نوشی کرنے والے نوعمری میں تمباکو کی مصنوعات استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، لہٰذا اس گروپ پر توجہ بہت ضروری ہے۔ مجموعی طور پر جب تمباکو نوشی کرنے والے بالغ افراد کی بات آتی ہے تو کم از کم امریکہ میں ہم جانتے ہیں کہ کچھ کمیونٹیز زیادہ خطرے میں ہیں یا ان میں سگریٹ نوشی کی شرح زیادہ ہے۔ تو یہ سیاہ فام آبادی کم آمدنی والی آبادیاں ہو سکتی ہیں، اور پھر دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کم آمدنی والے ملکوں میں سگریٹ نوشی کی شرح اب بھی زیادہ ہے۔ تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں یہ مسئلہ واقعی تشویش کا باعث ہے۔ In the age of internet and social media، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں آگہی زیادہ تو ہے لیکن خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ آپ کے خیال میں تمباکو کے استعمال میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے؟ It plays a positive or a negative role when it comes to tobacco use. As with other areas in general, عمومی طور پر ٹیکنالوجی اچھی ثابت ہو سکتی ہے لیکن یہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ تمباکو اور نکوٹین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انڈسٹری نوجوانوں تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا، فلموں، پروموشن اور اشتہارات کے ذریعے بچوں تک پہنچا جاتا ہے، تو اس طرح میں یہ کہوں گی کہ یہ منفی ہے۔ دوسری طرف حال ہی میں ہمارے کچھ وسائل جو بچوں کو اور بڑوں کے لیے بھی سگریٹ نوشی یا ویپ ترک کروانے میں مددگار ہیں وہ ورچوئل اسپیس کا استعمال ہے۔ جیسے اس کو ترک کروانے کے طریقے ٹیکسٹ میسیجنگ، ویڈیو یا انٹرنیٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو میں کہوں گی اس طرح سے یہ مثبت ہے۔ resources we have to help. گرینڈ ویو ریسرچ کے مطابق تمباکو کی عالمی صنعت کا حجم 868 ارب ڈالر کا ہے، جو اگلے 6 سالوں میں بڑھ کر 10 خرب سے تجاوز کر جائے گا۔ ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں تمباکو کی صنعت کا مجموعی حجم تقریباً 1000 ارب روپے کا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران پہلے ہی سگریٹ کی صنعت پر ایکسائز ڈیوٹی کو 200% تک بڑھایا ہے۔ پاکستان ٹوبیکو کمپنی، جو کہ برٹش امریکن ٹوبیکو کی پاکستانی شاخ ہے، اس کے مطابق بھاری ٹیکسز کی وجہ سے غیر قانونی سگریٹس کی تجارت کا حصہ قانونی سگریٹ سے بڑھ گیا ہے، جبکہ قانونی ٹریڈ کا حصہ کم ہو کر 38% ہو گیا ہے اور غیر قانونی ٹریڈ کا حصہ 60% تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف سے نئے مالی سال کے بجٹ میں سگریٹ اور تمباکو کی دیگر مصنوعات پر مزید ٹیکس لگانے کی تجویز سامنے آنے کے بعد برٹش امریکن ٹوبیکو نے اعلان کیا ہے کہ مزید ٹیکسز لگنے کی صورت میں وہ پاکستان سے اپنا سرمایہ نکال لیں گے۔ ادھر تمباکو کے کاشتکار بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اضافی ٹیکسوں سے مصنوعات کی مانگ میں کمی آئے گی، جس سے ان کے فصل سے ملنے والا منافع متاثر ہوگا۔ لیکن نظر الاسلام اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ تمباکو کے بہت سے کاشتکاروں نے پہلے سے ہی دوسری فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی ہیں۔ ضلع مردان کے رہائشی پیر راحت شاہ کا خاندان گزشتہ کئی دہائیوں سے تمباکو کی کاشت کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں تمباکو کو کپاس، گندم اور گنے کی طرح ایسی فصل تصور کیا جاتا تھا جس سے کسان بآسانی منافع حاصل کر سکتے تھے، لیکن اب حالات بہت مختلف ہیں۔ اسی سیزن کے لیے تو ٹوبیکو بورڈ نے تقریباً 307 روپے جو منیمم ریٹ ہے نا وہ مقرر کر دی ہے، تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس سے آگے کتنی ریٹ پہ تمباکو چلی جائے گی، لیکن
ज़मींदार के लिए रेट का तयन जो है ना वो तो टोबैको बोर्ड और कंपनियां वगैरह करती है। तो ज़मींदार के लिए बहुत अभी ये सीज़न में एक तशवीश पाई जा रही है कि पिछले साल की निस्बत इस साल उसको वही रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। चूंकि फसल के इस रेट का इन्हिसार ज़्यादातर तंबाकू की मसनूआत की सेल्स और बिलावास्ता तौर से उन पर लगाए जाने वाले टैक्सेस पर होता है, उनकी तशवीश के पीछे कई सालों की मानंद इस बजट में भी हुकूमत की तरफ से तंबाकू की मसनूआत पर टैक्सेस में मुतवक्के इजाफा है। हुकूमत को उम्मीद है तंबाकू की मसनूआत पर मज़ीद टैक्स लगाने से मुल्क के महसूलात बढ़ेंगे, लेकिन मुल्क में सबसे ज़्यादा सिगरेट्स बनाने वाली पाकिस्तान टोबैको कंपनी की मालिक ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के मुताबिक मौजूदा टैक्सेस से पहले ही सिगरेट्स की फ़रोख्त में 38% कमी और गैर मियारी सिगरेट्स की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। इससे हटकर भी तंबाकू की फसल के लिए दरकार ज़्यादा देखभाल और मेहनत के बायस बहुत से पाकिस्तानी काश्तकार पहले ही तंबाकू की बजाय दीगर फसलों की काश्त को तरजीह दे रहे हैं। इन्हीं में से एक नसीर खान हैं, जिन्होंने तंबाकू की फसल तर्क करके दीगर फसलें काश्त करनी शुरू कर दी हैं। तंबाकू में कमाई बहुत ज़्यादा कम होती है। कोई 6, 7 साल, 8 साल बाद एक दफ़ा एक साल ऐसा आ जाता है जिसमें ज़मींदार कमा लेते हैं, अदरवाइज़ इसमें नुकसान ही होता है छोटे ज़मींदारों को खासकर। वजह उसकी ये है कि एक तो हमारी गवर्नमेंट हमारे काश्तकारों को बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं दे रही है। जो भी हमारी फसल होती है, तंबाकू के अलावा भी जितने फसलें हैं, जैसे आजकल गंदम के साथ हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट उस हिसाब से ख़रीद नहीं रही है जिस तरीके से जितना उस पर खर्च आता है हमारे काश्तकारों का। इस वजह से हमारे गांव के बहुत सारे लोगों ने काश्त करना छोड़ दिया है। ताहम पीर राहत शाह कहते हैं कि वो फ़िलहाल तंबाकू की काश्तकारी जारी रखेंगे, क्योंकि बदकिस्मती से दीगर फसलों के हवाले से भी हुकूमती पॉलिसी तसल्ली बख्श नहीं है। अब अजदाद से सुनने में आ रहे हैं कि 70s में तकरीबन यहाँ पे अफ्यून काश होती थी, तो हुकूमत ने फिर उस पर पाबंदी लगाई, तो अफ्यून के मुतबादल के तौर पे ये तंबाकू की जो फसल है ना, ये लोगों को दे दी कि इससे काश करो, इससे तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। एक जानिब तंबाकू के खात्मे के आलमी दिन की मुनासबत से इंतज़ामिया ने सड़कों पर तंबाकू नोशी के नुकसानात से मुतालिक आगाही बैनर्स भी आवेज़ा किए हैं। दूसरी तरफ राहत शाह को उम्मीद है कि हुकूमत तंबाकू की फसल को भी आफत ज़दा फसलों की फहरिस्त में शामिल करे, ताकि इस फसल के किसान को कुदरती आफात के बायस होने वाले नुकसान का अजाला हो सके। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, मर्दान। सेहत की वकालत करने वाली बहुत सी तंजीमें तंबाकू नोशी के ख़तरात के बारे में आगाही पैदा करती रहती हैं। इंतज़ाद तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर इन तंजीमों के लिए एक हौसला अफजा खबर यह है कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में तंबाकू का इस्तेमाल कम हो रहा है, लेकिन आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस रुझान के बरक्स इंडोनेशिया में तंबाकू नोशी की शरह बढ़ रही है। होतिब अपनी स्पीच थेरेपिस्ट या बोलचाल की माहिर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत से इंडोनेशियाइयों की तरह वो सिर्फ अपने पहले नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने तकरीबन 4 दहाइयों तक तंबाकू नोशी की, जिसके बाद डॉक्टर्स ने कैंसर की वजह से उनके गले में आवाज पैदा करने वाले हिस्से या वॉइस बॉक्स को निकाल दिया था। मेरे दौर में तंबाकू नोशी को एक रवायत समझा जाता था और उस जमाने में बच्चों के लिए ये एक आम बात थी। लोग कहते हैं कि अगर आप तंबाकू नोशी नहीं करते तो आप अच्छे मर्द नहीं। आलमी इदारे सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 70% इंडोनेशियाई मर्द तंबाकू नोशी करते थे, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा शरह में से एक है, जबकि सिर्फ 2% इंडोनेशियाई खवातीन तंबाकू नोश थी। मेरे ख्याल में ये हमारी सकाफत का हिस्सा होने के तौर पर पेश किया जा रहा है कि तंबाकू नोशी मर्दानगी का हिस्सा है, और तंबाकू की सनत की तरफ से कुछ इस तरह पेश किया जा रहा है कि लड़कों के लिए तंबाकू नोशी करना अच्छा है। ओलिविया हर्लिंडा एक गैर सरकारी तंजीम से मुंसलिक हैं, जो सेहत के मसाइल पर काम करने वाला इदारा है। इंडोनेशिया में तंबाकू नोशी करने वालों की ज्यादा तादाद की वजह से हमारे यहाँ फेफड़ों के कैंसर, दिल और फेफड़ों के दीगर अमराज जैसे फालिज, दिल में खून का कम दबाव वगैरह की शरह भी ज्यादा है। इंडोनेशिया में तंबाकू की सनत बड़े पैमाने पर टेलीविजन पर इश्तिहारात, खेलों समेत मकबूल इवेंट्स के साथ साथ म्यूजिक फेस्टिवल्स और बिल बोर्ड्स के जरिए खुद को फरोग देती है। सेहत आमा के हामियों का कहना है कि तंबाकू की सनत की तरफ से इस किस्म की तशहीर को ज्यादातर ममालिक में सख्त पाबंदियों का सामना है। तंबाकू की सनत का हमारी पॉलिसी साजी पर बहुत ज्यादा असर रसूख है, जो हमारे मुल्क में इसके खिलाफ बहुत कमजोर ज़ाबितों की वजह बनता है।
वॉइस ऑफ अमेरिका ने इंडोनेशिया की वजारत सनत के अलावा एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशियन सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स को भी सवालात भेजे, लेकिन कोई फौरी जवाब नहीं मिला। इंडोनेशिया की वजारत सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू नोशी की वजह से इलाज पर अखराजात तंबाकू पर टैक्स से हासिल होने वाली रकम से 3 गुना ज्यादा हैं। हौतिब नौजवानों को उन मुश्किलात के बारे में बताते हैं जिनका उन्हें दहाइयों तक सिगरेट नोशी करते रहने के बायस सामना करना पड़ा। मुझे अपनी गर्दन के इस सुराख से सांस लेना पड़ता है, मेरी नाक काम नहीं करती और मेरी जिस्मानी सेहत भी खराब हुई है। हौतिब को उम्मीद है कि अपने तजर्बे को शेयर करके वो कुछ अफराद को सिगरेट शुरू करने से रोक सकेंगे और मौजूदा सिगरेट नोशों को इस आदत को छोड़ने पर आमादा कर पाएंगे। डेव ग्रेनेबॉम की रिपोर्ट के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। चंद दिन पहले हमने मसनूई ज़हानत पे एक प्रोग्राम किया जिसमें इंसानी ज़िंदगियों पे ख़ास तौर पे जॉब मार्केट पे क्या असर पड़ेगा उस हवाले से बात हो रही थी, और बहुत से नाज़रीन की तरफ से ये लिखा गया कि ये रिपोर्ट दोबारा से प्रोग्राम में शामिल की जाए, जो कि हम आज के प्रोग्राम में आपके लिए दोबारा से प्लग इन कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत के इंसानी ज़िंदगियों और ख़ास तौर पर जॉब मार्केट में किरदार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट GPT जैसी तख्लीकी या जनरेटिव मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजीज़ तेज़ी से मकबूल हो रही हैं और जॉब मार्केट के मुस्तकबिल को भी तब्दील कर रही हैं। एक तरफ मसनूई ज़हानत के किरदार की वजह से कुछ लोग बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी बढ़ने के ख़दशे का इज़हार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इंसान और मसनूई ज़हानत के दरमियान ताउन का मुस्तकबिल रोशन देखते हैं। एक सदी से ज़्यादा अरसे से ऑटोमेशन यानी खुदकार टेक्नोलॉजीज़ दुनिया भर में मुलाजमीन को मुतासिर कर रही हैं, नई मुलाजमतें पैदा करके भी और उन्हें ख़त्म करके भी। माहिरीन अब कोशिश कर रहे हैं कि वक्त से पहले अंदाज़ा लगा सकें कि किस तरह तख्लीकी मसनूई ज़हानत या जन AI हमारे काम करने के तरीक़े को बदल देगी। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट से मुंसलिक संजय पटनायक का कहना है कि जनरेटिव AI उन शोबों में दाखिल हो रही है जो कभी मुकम्मल तौर पर इंसानों पर इन्हिसार करते थे। शुरू में जो मुलाजमीन सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं वो बुनियादी सतह की हैं। मार्केटिंग के तहकीकी तजिया कार, मुआवन रिसर्चर्स, मालियाती तजिया कार, वो काम जिनको निस्बतन बआसानी खुदकार तरीके से किया जा सकता है, जिनमें मुसलसल दोहराने वाला काम हो। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स से मुंसलिक सुजैन बीलर जैसे माहिरीन का ख्याल है कि तरबियत याफ्ता अफराद की कमी का मसला भी है, लेकिन तनकीद मसनूई ज़हानत पर की जाती है। हम ऐसी मुलाजमतों को देख रहे हैं जो इसलिए ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि उनके लिए कोई तरबियत नहीं ले रहा। इसके लिए एक अच्छी मिसाल वेल्डिंग की है। लिहाजा हम इस मसले पर काबू पाने के लिए रोबोटिक हल इस्तेमाल करते हुए वेल्डिंग के तमाम कामों को अंजाम देते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क की एबिगेल गिलबर्ट का कहना है कि कुछ काम ऐसे हैं जो मसनूई ज़हानत बिल्कुल नहीं कर सकती। अब भी कारोबारों के अंदर कम्युनिकेशन, तनकीदी सोच और क़यादत की एक मजबूत मांग और मुस्तकिल मुतालबा है। लिहाजा इस किस्म की सलाहियतें जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के मज़ामीन से हासिल की जाती हैं वो लेबर मार्केट के लिए इंतहाई अहम हैं। नायग्रा यूनिवर्सिटी के शॉन डेली समझते हैं कि मसनूई ज़हानत तो कहीं नहीं जाने वाली। मुलाजमत में रहने का एक तरीका इसका माहिर बनना है। जो लोग मशीन को समझते हैं उनकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उनमें से कुछ मवाद तख्लीक करने वाले होंगे जो तहरीर, तस्वीर, वीडियो और प्रोग्राम जनरेटर्स की मदद से मुनफरिद मवाद बना सकेंगे। इस मकसद के लिए व्हाइट हाउस ने अगले साल तक सरकारी मुलाजमतों में मसनूई ज़हानत के माहिरीन की तादाद 500 अफराद तक बढ़ाने के अपने मंसूबों का ऐलान किया है। मैक्सिम एडम्स की रिपोर्ट के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और प्रोग्राम के आखिर में जिस तरह से हम शुरू में बात कर रहे थे कि तंबाकू के आलमी दिन के लिहाज से, तंबाकू नोशी ख़त्म करने के लिए आलमी दिन के लिहाज से जो बात हो रही है और ख़ास तौर पे जो दुनिया में एफ़र्ट्स हो रही हैं उनको हमने आज के प्रोग्राम में इंक्लूड किया, जो हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके सिगरेट छोड़ने में, उस लिहाज से हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री, ख़ास तौर पर जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की तरफ से एक ख़बर आई इस हफ्ते में जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि वो पुल आउट कर लेंगे इन्वेस्टमेंट। लीगल और इलीगल ट्रेड का जो डिफरेंस है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। 60% जो है वो इलीगल ट्रेड या अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेड की बात की जा रही है, जिसमें स्मगल्ड सिगरेट जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होता है। इसके अलावा जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड सिगरेट्स हैं उनकी वजह से नेशनल जो ट्रेजरी है या जो ख़जाना है उस पर जिस तरह से इम्पैक्ट आता है, उस हवाले से हमेशा बात होती है। इसको हम अगले प्रोग्राम्स में, बजट के प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पर कवर करेंगे। आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।